دن رات کام، یونیورسٹی پڑھائی، یہ سب اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سارے کام اچانک غیر اہم ہو گئے۔ اگر اس کے لیے کوئی ضروری تھا، کوئی اہم تھی، تو صرف وہ۔ اس کے آگے کبھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا، وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ہزار کوشش کے باوجود بھی کبھی وہ اپنی محبت کا اظہار اس سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محبت میں سب سے مشکل مرحلہ محبت کا اظہار کرنا ہی لگ رہا تھا۔ فون پہ دونوں جہاں کی باتیں کرنے والا وہ لڑکا اس لڑکی سے صرف اپنے دل کی بات کہنے میں جھجک رہا تھا۔ ہر پل ہر بات کہنے والا روحیل ابراہیم صرف یہی ایک بات ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ کیا اتنی نادان، اتنی ناسمجھ تھی جو اس کے دل میں موجود محبت کا پیغام بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اور وہ بہت خوبصورت صبح تھی، کم از کم اس کی سوچ کے مطابق، لیکن انسان کا اپنی سوچوں اور اپنی قسمت میں اختیار کب ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے وسیع و عریض احاطے میں ہر طرف خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دھڑکنا بھول جائے، اور یہی حال اس وقت اس کا تھا۔ دھڑکن اپنی عام رفتار سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہی تھی۔ اسے لگا اس کی دھڑکن حلق تک آ جائے گی۔ بہرحال آج اس نے اپنے دل کی بات اس لڑکی تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لرزتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ لڑکی اسی کی طرف متوجہ تھی اور وہ اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے سارا خون ایک پل میں ہی خشک ہو گیا ہو۔ کیا ہر محبت کرنے والا اظہار کرتے وقت اسی خطرناک مرحلے سے گزرتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ وہ اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو ہور۔ جلدی جلدی اس نے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ ماحول میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز پوری فضا میں گونجی، اور وہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتے کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی مجھ سے؟ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کہ ہم لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں گی؟ وہ ساکت کھڑا تھا، اچانک جیسے پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں، جانے اس سے پہلے یہ محبت کا اظہار کتنی لڑکیوں سے کر چکے ہوگے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھے؟ حور، اس کے منہ سے ادھورا لفظ نکلا۔ حور سبحان نہیں، انسا علی۔ روحیل، اس نے اپنے جسم سے وہ لمبی سیاہ چادر اتاری اور وہ حیرت سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے تنگ جینز کے اوپر تنگ گلابی ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، وہ کسی بھی اینگل سے دیہاتی نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے معصومیت اور سادگی کا وہ ڈھونگ ہٹا دیا تھا جس نے اسے دیوانہ بنایا تھا۔ ایک پل میں ہی اس معصوم لڑکی نے ایک بھیانک روپ دھار لیا، ایسا روپ جسے دیکھ کر وہ خشک پتے کی مانند کانپ گیا، اور وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس لڑکی کو پہچان گیا۔ انسا علی، اس کی زبان لڑکھڑائی۔